بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ اسلام آباد کے لیے قبرستان کی جگہ ختم ہو گئی ہے اور سی ڈی اے نے نئے قبرستانوں کے لیے کوئی پلاننگ بھی نہیں کی، کوئی جگہ بھی مختص نہیں کی ہے۔ آج میں نے ذاتی طور پہ جو بلیو ایریا ہے اس کا وزٹ کیا ہے۔ بلیو ایریا میں ناظرین ہم نے 3 ایسے قبرستان پائے ہیں جہاں پہ سی ڈی اے کی مرضی کے بغیر تدفین ہو رہی ہے، جیسا کہ جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب جو ہمارے پروگرام میں اکثر تشریف لاتے ہیں اور سابق ڈی جی سی ڈی اے رہے ہیں، انہوں نے بھی بتایا تھا کہ یہ بالکل سی ڈی اے کی مرضی کے بغیر، لیکن سی ڈی اے کا خاموش رہ جانا یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ بھی ایک جرم ہے کہ سی ڈی اے جو معتبر ادارہ ہے، جو ترقیاتی ادارہ ہے، وہ خاموش کیوں ہے۔ ناظرین، آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف G8 ہے، ایک طرف کراچی کمپنی ہے، دوسری طرف F9 پارک ہے، اس کے درمیان میں ایک عارضی جو ہے چھوٹا سا بلیو ایریا کی جگہ پہ، کمرشل پلاٹ کی جگہ پہ ایک قبرستان جو ہے وہاں پہ بنا ہوا ہے، اور وہاں پہ لوگ تدفین کرتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ہماری جدی پشتی جگہ ہے، حالانکہ جو سی ڈی اے کا ماسٹر پلان ہے اس کے مطابق تمام جو تدفین جو شروع کا جو تھا وہ H8 کا قبرستان تھا، اب H11 کا قبرستان ہے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب مالکان کو زمینوں کے پیسے ادا کر دیے گئے تو پھر وہ قبرستان کی جگہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ وہ صرف ایسے ہی رکھ سکتے ہیں جب سی ڈی اے کا حرام خور مافیا ان کے ساتھ مل جائے گا۔ اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک طرف کراچی کمپنی، دوسری طرف F9 پارک، آپ ذہن میں رکھیں، اس کے درمیان میں یہ ایک منی قبرستان جو از خود نوٹس پہ لوگوں نے خود ہی بنایا ہوا ہے، یعنی اپنے آپ ہی اس کو بنایا، اور سی ڈی اے وہاں پہ سی ڈی اے سارا دن پھرتا ہے۔ سی ڈی اے کے انفورسمنٹ کا عملہ، سی ڈی اے کے باقی لوگ جو ہیں، جو سی ڈی اے کے واٹر مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں، وہ سارا دن جو ہیں ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ماحولیات سے متعلق جو لوگ ہیں وہ یہ سارے منظر وہ دیکھتے ہیں، لیکن جا کے کسی کو کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ کتی چورا نال ملی ہوئی ہے، اس واسطے جا کے نہیں کہتے۔ تو ناظرین، اب یہ تو ایک میں نے آپ کو بتایا کہ F9 پارک اور کراچی کمپنی کے درمیان بلیو ایریا کی سائٹ پہ۔ پھر آگے چلے جائیں ذرا، یہ G10 اور F10 کے درمیان جو بلیو ایریا کی سائٹ ہے، وہاں پہ سی ڈی اے کا TOL نمبر ہے 18۔ وہاں پہ قریب 2 جو ہیں وہ قبرستان بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ پارک بھی ہے، ساتھ میں کرکٹ کا گراؤنڈ بھی ہے، ساتھ میں فٹ بال کا گراؤنڈ بھی ہے، لیکن یار لوگوں نے وہاں پہ اپنا قبرستان پیدا کر لیا سی ڈی اے کی مدد سے، اور سی ڈی اے جس نے یہ کام جا کے روکنا تھا، وہ سی ڈی اے ٹس سے مس نہیں ہوئی، چونکہ یہ سب کے سب دیہڑی دار ہیں، سارا کا عملہ، یہ انفورسمنٹ والے، خاص طور پہ میں ذکر یہاں پہ لازمی کروں گا شاہ جہاں جو ہے، وہ میں نے پہلے بھی 1-2 پروگراموں میں کہا تھا کہ شاہ جہاں کھوکھے سے لے کے ہر ریڑھی تک، ٹھیوں تک، وہاں سب سے جو ہے بھتہ مافیا ہے۔ اب رمضان میں ہے، رمضان میں جو سی ڈی اے کا انفورسمنٹ کا عملہ ہے، وہ جو بھتہ نہیں دیتا ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر دیتے ہیں، ان کا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اور یہ اس کا کام کیا ہے؟ یہ اس کو کیوں رکھا گیا؟ یہ ڈیپوٹیشن پہ آیا یہ شخص شاہ جہاں، یہ صرف اس لیے آیا کہ سی ڈی اے کی جگہوں پہ قبضہ نہ ہو، لیکن جب آپ خود ساتھ مل کے کروائیں گے تو قبضے تو ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ آپ دیکھیں کہ سی ڈی اے کے یہ کمرشل ایریا، بلیو ایریا، اور سی ڈی اے نے جو آخری جو بولی ہوئی تھی 10 ارب روپے کا، سی ڈی اے نے ایک پلاٹ جو ہے وہ نیلام عام میں فروخت کیا تھا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ کتنے ارب کی یہ زمین ہے جس کے اوپر غیر قانونی قبرستان بن رہے ہیں۔ اور کل کو جب کوئی شاہ جہاں ٹیپ بندہ، شاہ جہاں تو دیہڑی لگا کے چلا جائے گا، یہ T20 کا پلیئر ہے، 5 سال کے لیے آیا ہے، اب مدت اس کی جلدی پوری ہو جائے گی۔ وزارت داخلہ کے میں بھی اس کی بڑے قصے کہانیاں ہیں، وزارت داخلہ کے زور پہ آیا، اور پچھلی جو حکومت تھی اس میں یہ کہتا رہا کہ کاکڑ میرا بڑا یار ہے اور میں کاکڑ کے زور پہ یہاں پہ ہوں۔ پھر اس نے جناب علی کہ یہ کئی قسم کے جو راگ لاپتا ہے، لیکن یہ ذمہ داری انفورسمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ پلاننگ والوں کی بھی ہے، یہ لینڈ والوں کی ہے، پورے سی ڈی اے کی ذمہ داری ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری تو چیئرمین سی ڈی اے کی ہے۔ چیئرمین سی ڈی اے صاحب، اگر ہم جب وہاں پہ جا سکتے ہیں، آپ کے پاس تو فوج ظفر موج ہے سی ڈی اے کی، سب کو لیں ذرا ایک دفعہ صرف بلیو ایریا کا ہی دورہ کر لیں۔ یہ آپ کے پلاٹ ہیں، یہ ہمارے پلاٹ نہیں ہیں، نہ ہم نے وہاں پہ خریدا ہے، ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کے آکشن میں حصہ لے سکیں اور 10 ارب کا پلاٹ لے سکیں۔ اور یہاں تو جو آکشن بھی ہوتا ہے اس میں بھی سی ڈی اے کا عملہ ملا ہوتا ہے، ادائیگی 10% کر کے سٹے لے لیا جاتا ہے، اور پھر وہ 10 ارب کا پلاٹ جو ہے جب 30 ارب کا ہو جاتا ہے پھر سی ڈی اے کے ساتھ مل کے اس کی ایڈجسٹمنٹ کر لیتی جاتی ہے۔ لیکن یہ تو الگ سٹوری ہے۔ مثال میں یہ بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ یہاں پہ جو اللیگل قبرستان بنے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سی ڈی اے
سی ڈی اے میں انفورسمنٹ پلاننگ والے، تو کس نے روکنا تھا یہاں پہ جا کے؟ یہ میں تو کیمرہ لے کے گیا ہوں وہاں پہ، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ نے ہماری سکرین پہ دیکھا ہے، یہ 3 بڑے قبرستان اور وی آئی پی جگہ پہ قبرستان ہے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ شاہ جہاں کو فرصت نہیں ہے کراچی کمپنی کے ٹھیوں سے بھتہ لینے میں، شاہ جہاں کا عملہ اور اس کو فرصت نہیں ہے کہ وہ F10 J10 اور جتنے بھی مراکز ہیں اسلام آباد کے، کیونکہ اب تو سی ڈی اے کا ہر مرکز مصروف مرکز ہے، وہاں پہ ٹھیے، ریڑیاں، تجاوزات کی بھرمار ہے. اور سی ڈی اے کا عملہ جو ہے رمضان شریف میں خاص طور پہ، اب دیکھیں جب آخری شروع ہوگا نا تو آپ سمجھیں آخری ان کے 5 اوور ہوں گے انفورسمنٹ والوں کے، کہ یہ جولیاں تھیلے لے کے جاتے ہیں کہ تھیلوں میں ادھر لاؤ پیسے، ادھر لاؤ پیسے، اور سی ڈی اے کی جگہ پہ قبضہ ہو رہا ہے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے ناظرین، میں پھر بتا دیتا ہوں، سی ڈی اے کی ہزاروں ایکڑ زمین پہ لینڈ مافیا کا قبضہ ہے اور سی ڈی اے خاموش تماشائی بنا ہوا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں جو اسلام آباد سے باہر رہتے ہیں کہ اسلام آباد میں بھنگ بہت پیدا ہوتی ہے، سی ڈی اے کی زمینوں پہ بھنگ بہت پیدا ہوتی ہے، سی ڈی اے کے جہاں دفاتر ہے اس کے گرد و نواح میں بھی بھنگ بہت ہوتی ہے. کچھ بھنگ پی کے سوئے رہتے ہیں اور کچھ نوٹوں کی چمک کے اس عشق میں سوئے رہتے ہیں. کون اس کی تحقیقات کرے گا؟ انفورسمنٹ کا جو ڈائریکٹر ہے اس سے کون پوچھے گا کہ بھائی تو سی ڈی اے امب لینا ہے؟ ناظرین اس کے اوپر میں ابھی تو یہ میں نے صرف قبرستان بتایا، ابھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ F11 کی جو سائڈ روڈز ہیں وہاں پہ کتنے قبرستان بنے ہیں جو غیر قانونی ہیں. پھر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ 0 پوائنٹ سے لے کے روات کی طرف جاتے ہوئے اطراف میں ہائی وے کے اوپر کتنے غیر قانونی قبرستان بنے ہوئے ہیں. اور پھر ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ایک کی طرف جاتے ہیں تو اس کے ساتھ کئی اور وارداتیں کھل جاتی ہیں. جیسا کہ آج میں بلیو ایریا کے وزٹ پہ گیا ہوں تو پتہ چلا کہ وہاں ڈائریکٹر انفورسمنٹ کی اشیر باز سے درختوں کے اندر یہ سیمنٹ والے، یہ بجری والے، یہ اینٹوں والے موصوف نے بٹھائے ہوئے ہیں، ان سے الگ بھتہ لیا جا رہا ہے. جناب چیئرمین صاحب آپ ایماندار ہیں، لیکن آپ کی ایمانداری کا تو تب مجھے پتا چلے نا آپ خود گراؤنڈ میں اتریں. آپ کے نیچے جو ہے کرپشن کا ایک طوفان ہے، بھتہ مافیا کا طوفان ہے، یہاں غیر قانونی تجاوزات کا ایک طوفان ہے. پتہ نہیں آپ کو کب ہوش آئے گی. مجھے یہ بھی یقین ہے کہ بھنگ اگرچہ سی ڈی اے کے ارد گرد بہت ہے، آپ نہ بھنگ کے شوقین ہیں نہ پیسے کے شوقین ہیں، لیکن آپ اپنا جا کے سی ڈی اے کی جو 4 دیواری ہے وہ بھی تو نہیں نا دیکھتے. یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا جناب چیئرمین صاحب. شمشاد مانگڑ کو آج تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ٹیوب ویل نمبر 108 کے بالکل ساتھ